السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ایک تو متحدہ اپوزیشن کا آج اس کی کانفرنس ہونی تھی، وہ کانفرنس جو ہے آج ایک دفعہ پھر روکی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ انالائز کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ آج نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ اور ایک بڑا اہم انٹرویو شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے جناب دیا گیا ہے، ذرا تھوڑا سا میں اس کو بھی انالائز کرنا چاہوں گا۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو شکر کریں بارش ہو گئی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور دونوں کو جو ہے وہ ایک ایک پوائنٹ مل گیا ہے۔ ورنہ قوی اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب بنگلہ دیش کا آپ سامنا کرتے اور اگر یہ میچ بھی آپ ہار جاتے تو شاید ہوسٹ کے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ ہوتا کہ جناب اس پوری چیمپئنز ٹرافی میں آپ ایک میچ بھی نہیں جیت سکے۔ تو چلیں اب ہم گھر جو جا رہے ہیں وہ ایک پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ 3 میچز کے حوالے سے مطلب 2 تو ہم ویسے ہی ہار گئے اور ایک جو ہے اس میں سے آپ نے 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے۔ راول پنڈی کے اندر جو ہے اس سے پہلے انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو میچ تھا وہ بھی منسوخ ہوا تھا اور بارش کی نظری جو ہے اب یہ دوسرا میچ بھی ہو گیا۔ بلکہ جو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد تھے جب وہ آج یہاں پر پہنچے تو ان کے استقبال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم وہ انہیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن بڑی بارش کے اندر جو ہے وہ ان کا ویلکم کیا گیا۔ ایک روزہ دورے کے اوپر وہ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن تمام افراد نے جو ہے وہ چھتریاں پکڑی ہوئی تھیں اور ان کا استقبال جو ہے وہ ان چھتریوں کے اندر کیا گیا۔ تو بڑا ہیوی وہ رین فال جو ہے وہ اس مرتبہ جڑواں شہروں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو دوسرا جناب کرکٹ کے حوالے سے ایک اور خبر یہ کہ انگلینڈ اور افغانستان کے میچ کے دوران جو ایک اسپیکٹیٹر تھا جو گراؤنڈ کے اندر آ گیا تھا اور لاہور کے اندر، تو اس کا نام جو ہے عبید اللہ فضل محمود، وہ عبید اللہ بتایا جاتا ہے۔ فضل محمود انکلوجر کا جنگلہ پھلانگ کر جو ہے وہ گراؤنڈ میں داخل ہوا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گلبرگ پولیس نے جو ہے اسے گرفتار کر لیا ہے اور سیکیورٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ جو ہے اس کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ اٹ از اے بگ سیکیورٹی فیلئر کہ وہاں پہ جو ہے خندقیں بھی کھود دی گئی ہیں، اس کے باوجود کسی ایسے اسپاٹ سے جو ہے وہ ایک تماشائی آنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے میری نظر میں۔ دوسرا جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جناب گفتگو کی ہے میرے شو میں، پرسوں تشریف وہ لائے ہوئے تھے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے کرکٹ بورڈ کی فنکشننگ کے اوپر جو ہے تنقید کی تھی۔ اب انہوں نے جیو کے مارننگ شو پہ بھی جو ہے وہ آج صبح شرکت کر کے انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ ایک آزاد ادارہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ کرکٹ بورڈ نے جو کیا ہے اس پر کابینہ اور پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ کرکٹ بورڈ میں 50-60 لاکھ روپے تنخواہ پر مینٹور بنا دیے گئے ہیں، بیان دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا کام کیا ہے۔ ایک چیئرمین کی بات نہیں، یہ ایک سلسلہ ہے۔ پچھلے 10 سال دیکھیں بورڈ میں کیا ہوتا رہا ہے، کالج اور کلب گیمز کی کیا حالت ہے، ان پر کیا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور اوپر آ کر کس قسم کے اخراجات ہیں، یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ کام نہ کرنے کے 50 لاکھ روپے مہینے لے رہے ہیں۔ دوسرے ذمہ داران کی مرات آپ دیکھیں تو پریشان ہو جائیں، یہ پاکستان ہے یا کوئی یورپی ترقی یافتہ ملک ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں، وزیر اعظم خود اس کا نوٹس لیں گے اور ہم بھی کہیں گے کابینہ اور پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ اپنی طاقت پر لوگ بورڈ میں آتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور پھر کرکٹ کا یہ حال ہے۔ دوسری سپورٹس ایسوسی ایشنز میں بھی لوگ ریٹائر ہو کر وہاں آتے ہیں اور سیر سپاٹے کے لیے براجمان ہو جاتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے وہ ایک زمانے میں پچھلے دور حکومت میں ان کے پاس ہوتی تھی، تو سپورٹس کے جو معاملات تھے سوائے کرکٹ بورڈ کے باقی جو سپورٹس تھیں وہ ان کے انڈر آتی تھیں، تو میرے خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن کرکٹ بورڈ کے معاملات کے حوالے سے بھی ہی ڈزنٹ سیم کوائٹ ہیپی۔ اس کے علاوہ جناب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو ظہبی سے کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان جو ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں اور ان کا جو استقبال کیا گیا، تو اس کے بعد مختلف شعبوں میں جو ہے وہ تعاون کے حوالے سے جو معاہدے کیے گئے اس میں آج جو ہے وہ جہاں پہ وزیر اعظم موجود تھے تو وہیں پہ آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آج جو نئے وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے کیبنٹ کے اندر، ان کے نام بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ فیڈرل جو منسٹرز جو شامل کیے جا رہے ہیں اس میں حنیف عباسی صاحب، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ،
جنید انور، خالد مکسی اور پیر عمران شاہ کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ایڈوائزرز کے طور پہ محمد علی، ڈاکٹر سید توقیر شاہ، اور سب سے بڑا سرپرائز اس پوری لسٹ میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو بھی جو ہے وہ ایڈوائزر کے طور پہ، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کے طور پہ شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عقیل ملک، ملک رشید، ارمغان سبحانی، کھیل داس، طلال چودھری، عبد الرحمان کانجو، بلال کیانی، مختار بھرت، شزرا منصب، اون چودھری اور وجیہ قمر، یہ بھی جو ہے وہ ان کو اہم عہدے آج مل رہے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس. اس سلسلے میں جو کانفرنس منعقد کی گئی، 2 روزہ یہ کانفرنس تھی. پہلے دن جو ہے وہ جس ہوٹل کے اندر اس کا انعقاد کیا گیا، ان کو پہلے ہی جیسی وہ کانفرنس ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جناب پہلا دن جب ختم ہوا تھا تو بتا دیا گیا تھا کہ دوسرا دن آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ملے گا. اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ کلیئرنس نہیں ہے، سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے، تو آپ یہ منعقد نہیں کر سکتے. اور لیکن جو اپوزیشن کے رہنما تھے ان کی جانب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب ہم ہر صورت آئیں گے، ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ریزرویشنز کی ہوئی ہیں، ہم نے ایڈوانس پیسے دیے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کانفرنس کا دوسرا دن بھی یہاں پہ منعقد ضرور کریں گے. آج صبح جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو مین گیٹ جو ہے اس ہوٹل کا بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ شاہد خاقان عباسی، عمر ایوب، یہ سب رہنما جو ہے وہ باہر، صاحبزادہ حامد رضا، یہ لوگ سارے باہر وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کافی دیر وہاں پہ انتظار کیا. جب گیٹس نہیں کھولے گئے، ایف سی کے جوانوں کو بھی جو ہے وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ انہوں نے بھی آج شاید اس کانفرنس سے خطاب کرنا ہے. تو جب وہ گیٹ نہیں کھولا گیا تو اس کے بعد ان کے چند رہنما جو ہیں انہوں نے وہ بیریئر جو ہے اس کو پھلانگ کے وہ اندر گئے اور گیٹ جو ہے اس کو کھول لیا، اور اس کے بعد یہ تمام رہنما جو ہے وہ اندر چلے گئے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہوٹل کا مالک ہے انہوں نے جا کے اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پولیس کو کی ہے کہ جی زبردستی یہ تمام افراد جو ہیں وہ اندر آئے ہیں اور انہوں نے حدود کا جو ہے وہ انہوں نے کراس اوور کیا ہے اسے. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہاں پہ خطاب جو ہے وہ ہوئے. عمر ایوب صاحب نے خطاب کیا، بیرسٹر گوہر نے خطاب کیا، سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، سینیٹر کامران مرتضیٰ، ان سب افراد نے جو ہے وہ خطاب کیا. اور جو لب لباب تھا بات کا وہ یہی تھا کہ جی جمہوریت کا جو حال ہم نے پہلے آج سے پہلے مختلف جو ادوار رہے ہیں، مارشل لاء کی بھی ادوار رہے ہیں، اس میں بھی جمہوریت کا یہ حال نہیں تھا جو آج کی اس جمہوریت کا حال ہے. اور سب کی جو تقریباً جو ٹون اور لینگویج تھی وہ تقریباً ملتی جلتی ایک جیسی ہی تھی، الفاظ وغیرہ جو ہے وہ ایک جیسے ہی سے. لیکن میں ایک چیز ذرا پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ اس کا تعلق جو ہے میری اپنی برادری سے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف جو ہے یوٹیوبروں نے اور صحافیوں نے بھی جو ہے اس کانفرنس کے اندر پہلے دن جو ہے انہوں نے خطاب کیا، تو میں اس وقت سن نہیں سکا تھا کہ ایکچولی خطابات جو ہے وہ کیے کیا گئے. اس میں اعزاز سید صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جو میں ایکچولی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی سیاستدانوں کا تو چلیں ہے یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن صحافیوں کو بھی جو ہے وہ اپنی صفوں میں سے جو ہے وہ کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، جو بیسکلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لائنیں لے کے جو ہے وہ پروگرامز کرتے رہے، ویلاگز کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، آج یہ جمہوریت پسند ہو گئے ہیں. میری نظر میں اعزاز سید صاحب نے نا ابھی بھی بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے، بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے. کیونکہ میں ایک دو اور مقررین کی بات سن رہا تھا، اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی ہم جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو تب ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، اور تب جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہہ دیتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ فائلیں دیکھ کے بھی پروگرامز کرتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، تو اب ہمیں جو ہے سمجھ آ گئی ہے، ہن اسی سیانے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہن سانو ساڈی گل ہو گئی تو ہن سانو سمجھ آ گئی ہے کہ جب بلوچستان میں اگر مسنگ پرسنز ہوتے تھے تو کتنا غلط تھا، اور اگر آج یہاں سے پنجاب سے ہوتا ہے تو تب کتنا غلط ہے. اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہن سانو ساری سمجھ آ گئی. اچھا تو اور ہم نے جو ہے وہ بہت غلطی کی ہم نے سب، اور ہم یہ کہتے تھے کہ اگر بلوچستان سے کوئی لوگ اگر غائب ہوتے ہیں تو انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو غائب ہوتے تھے، ہم اس کو اس طرح جسٹیفائی کرتے تھے. ہن سانو سمجھ آ گئی ہے، ہن سانو سمجھ آ گئی. نہیں میرے بھائی، اتنا آرام سے نہیں ہوتا نا، اتنا آرام سے جو ہے وہ آپ کو درگزر نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات درگزر کرنا کیا، آپ نے تو صحیح طرح معافی بھی نہیں مانگی ہے، آپ کو درگزر کس طرح کر دیا جائے. کیونکہ آج اگر صورتحال یہاں پہ پہنچی ہے نا، جب آپ ہی کے آس پاس یہ تمام جو دیگر مقررین تھے جب وہ اس میں سے کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کا آج یہ حال ہے، بالکل اس طرح کی باتیں یہ آج سے 4-5 سال پہلے بھی کرتے تھے. اور جب یہ کرتے تھے تو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو نون لیگ کا لفافہ، نون لیگ کا واٹس ایپ گروپ اس کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے. آج وہی آسمہ شرازی، آج وہی اسد علی طور، جب یہاں پہ آپ کے ساتھ، پہلی بات تو میں آسمہ شرازی صاحبہ، اسد علی طور، اعزاز سید،
ان سب سے اس بات کا بھی گلہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سٹیج وہاں پہ شیئر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ. آپ کو یہ سٹیج شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے جمہوریت کے لیے اگر ماضی میں آواز اٹھائی ہے, آج بھی آپ اٹھا رہے ہیں, لیکن اس وقت یہ لوگ نہیں اٹھاتے تھے. اس وقت یہ لوگ جو ہے وہ اگلوں کے اوپر پیسے لینے کا الزام لگاتے تھے, اگلوں کے اوپر دنیا جہان کے الزامات لگاتے تھے. اور آج بھی میری جو پریڈکشن ہے یہ آج بھی صرف اس لیے ہے کیونکہ ان کی فیوریٹ جماعت جو ہے یا ان کا فیوریٹ رہنما جو ہے آج اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کل کو اس کی تکلیف ختم ہو جائے, ان کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. یا چلیں میں یہ پوچھ لیتا ہوں, آج ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں نا, آج ان کو کہتے ہیں ہوئے ہن سانوں پتہ لگا کیڈا پیڑا ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے غلط ہے, ہم آج بھی کہتے تھے. اس وقت اگر نواز شریف کی آواز بند کی گئی تھی تو کہا تھا کہ غلط ہے. آج عمران خان کے لیے جس دن آواز بند کی گئی اس دن بھی کہا تھا کہ غلط ہے. بولنے دیں, لوگوں کو بولنے دیں. لیکن آپ جسٹیفائی کرتے تھے, آپ اس وقت جسٹیفائی کرتے تھے کہ اگر لوگوں کی زبان بندی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہو رہی ہے, اٹھایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے, اینکروں کو آفر کیا جا رہا ہے تو ٹھیک کیا جا رہا ہے, اس کو بند کیا جا رہا ہے, اس کو پولیس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, رضوان رضی کو, عمران شفقت کو اگر اٹھا کے لے کے جا رہی ہے تو ٹھیک لے کے جا رہی ہے. آپ جسٹیفائی کرتے تھے. احمد نورانی کو اگر اس وقت مار پڑتی تھی تو آپ کہتے تھے لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے. آپ اس وقت اس طرح جسٹیفائی کرتے تھے اس کو. لیکن جب آپ لوگوں کو جب بھی مارا گیا, چاہے آپ ہوں یا آپ کے جیسے دیگر اور صحافیوں کو, اینکر پرسنز کو جب اٹھایا گیا, جب مارا گیا, جب غلط ہوا, ہم نے تب بھی کہا غلط ہے, ہم آج بھی کہتے ہیں غلط ہے. آپ نہیں کہتے تھے. ہاں صحافت, اب یا تو پھر آج آپ صحافی بن گئے ہیں, آج آپ کہیں کہ جناب میں بڑا بڑا صحافی ہو گیا ہوں, ہن میں نے پتہ لگ گیا میں نیوٹرل کس طرح رہنا ہے, میں بیلنس کس طرح کرنا ہے. نہ آپ نیوٹرل ہیں نہ آپ بیلنس کرتے ہیں. بیسکلی آج بھی آپ کی گڈی اگر اڑتی ہے تو اسی جماعت سے اڑتی ہے. آپ صرف اور صرف ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آج بھی فرق اس بات کا ہے. صحافت کرنی ہے تو فیئرلی کریں نا, فیئر جرنلزم کریں, تو پھر ہم کہیں بھی ہاں جی بات کو سمجھ آ گئی, اور مانے اس بات کو بیٹھ کے کہ یار میں نے ماضی میں جس اینکر کے اوپر الزامات لگائے تھے نا, میں جھوٹ بولتا تھا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, نہ میرے پاس کسی قسم کے کوئی واٹس ایپ چیٹ کی کوئی ڈیٹیلز تھی, نہ کچھ تھا. میں بکواس کرتا تھا کیونکہ مجھے کہیں سے کہا جاتا تھا کہ اس کو پڑھ جا تو اس کو پڑھ جا, اس وجہ سے میں سب کچھ کرتا تھا. یہ فرق ہے. تو میرا اعتراض ہے اسد علی طور صاحب سے بھی, آسمہ شیرازی صاحبہ سے بھی, اعزاز سید صاحب سے بھی, کہ آپ کو اس پلیٹ فارم کو وہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے لوگوں کے ساتھ. آپ نے بہت غلط کیا. آپ کوئی پریس کلب کی میٹنگ ہو رہی ہوتی, آپ کا پریس جو آپ کی جرنلسٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں, پی ایف یو جو ہو جائے, نیشنل پریس کلب ہو جائے, یہ اس طرح کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, وہاں پہ 100 دفعہ کریں جا کے, بالکل کریں. لیکن پلیز ڈونٹ بیکم پارٹ آف دوز پیپل. اچھا چلیں, یہ تو جرنلسٹ کی بات ہوگی نا, میں سیاستدانوں کی بھی بات کرتا ہوں. بہت سے ان میں سے ایسے لوگ, اعزاز سید صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کا کہا کہ جی ان کا پہلے بھی یہی اسٹانس تھا, آج بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایگریڈ. اب ذرا ان کے بارے میں بات کیے جو ماضی میں آج جو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. ماضی میں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو تب ان کو یاد نہیں آتا تھا کہ وہ کیا حال کر رہے ہیں جمہوریت کا. عمر ایوب صاحب سے آپ نے کہا, جب وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو ان سے کہا عمر ایوب صاحب معافی مانگے, آپ کے دادا حضور جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں اس پہ معافی مانگے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج جب آمروں کا پاکستان تحریک انصاف جو آمروں کا نام لیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مارشل لاء کا نام لیتی ہے, پرویز مشرف کا نام لے گی, یحییٰ خان کا نام لے گی, ضیاء الحق کا نام لے گی, ایوب خان کیوں بیچ میں سے مس ہو جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ آج پوتا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے. اس وجہ سے آپ کی جمہوریت کے لیے جو سٹینڈنگ ہے نا وہ بوقت ضرورت ہے, وہ درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے ہے. ایسے نہیں چلتا, بڑی معذرت کے ساتھ. تو باقی میں آئی وانٹ ٹو سے دس تھنگ ویری کلیئرلی کہ ان میں سے کوئی بھی صاحب, یہ جو جرنلزم کے اتنے بڑے چیمپئنز بنے ہوئے تھے, میں یہ آسمہ شیرازی, اسد علی طور ان کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر کی بات کر رہا ہوں. کسی کا دل کیا نا تو آئیے میرے سامنے آ کے بیٹھیے گا, میں خود آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, میرے پوڈ کاسٹ میں آ کے بیٹھیے گا, ذرا دو ہاتھ ہو جائیں. ذرا آپ ہمیں بھی بتائیے کہ آپ نے کتنے کو اس وقت جو آپ کا زمانہ جاہلیت تھا, آپ نے کتنے کو کرپشن کے ثبوت ہمارے خلاف اکٹھے کیے تھے, آپ کو کون سی ڈیٹیل آپ کو پتہ لگی تھی جو آج آپ کو نہیں پتہ اور آج آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ لوگ جمہوریت کے چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, بڑا عجیب لگتا ہے کہ جناب نیا آپ کو عشق ہو گیا جمہوریت سے, جب صرف اس لیے کیونکہ آپ کی فیوریٹ جماعت جو ہے وہ زیر اعتاب آئی ہوئی ہے, صرف اس وجہ سے. خیر آگے چلیں جی. اس کے بعد اس قومی کانفرنس کا 9 نکاتی جو ہے وہ جو ایک ایجنڈا تھا اس کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہوا ہے,
اور اس میں نمبر 1 ہے جی ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. نمبر 2 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی معاشی اور سماجی بحران کے ذمہ دار ہیں. نمبر 3 موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. نمبر 4 آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ. نمبر 5 آئینی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے اور اس غیر نمائندہ حکومت کی فسطائیت کی واضح دلیل ہے. نمبر 6 ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. نمبر 7 عوام اور میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے کی گئی پیکا ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ. نمبر 8 بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب اور سندھ میں پانی کے مسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ریکارڈ کے مطابق کی جائے. نمبر 9 ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے. تو یہ جناب اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ہم نیوز کے اوپر اسے بریک کیا گیا. بیسکلی یہ پی ٹی آئی کی مانیٹرنگ رپورٹ ہے. سوابی کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جناب کو کتنے لوگ کس حلقے سے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو یا شہروں سے لایا گیا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جی اس رپورٹ کے مطابق سوابی جلسے کے لیے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان اپنے حلقے سے ایک بھی کارکن نہیں نکال سکے. ایم این اے مجاہد خان اور سینیٹر ذیشان خان زادہ بھی تنہا جلسہ کا پہنچے. رپورٹ میں سابق صوبائی وزیر اور رکن قومی اسمبلی عاطف خان کی 1500 کارکن جو ہے وہ ساتھ لے کر جلسے میں شرکت کی تصدیق ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر ہزاروں کا دعویٰ کرنے والے صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو صرف 400 کارکن جلسہ لے کر آئے تھے. مشیر صحت احتشام علی بھی بمشکل 300 کارکن نکالنے میں کامیاب ہوئے. رپورٹ کے مطابق مردان کے تمام صوبائی اور قومی حلقوں سے 4490 کارکنوں نے سوابی جلسے میں شرکت کی اور پارٹی ذرائع کے مطابق جلسے میں کم کارکن لانے اور غلط رپورٹ جمع کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مانیٹرنگ رپورٹ اور عہدیداروں کے دعووں میں واضح فرق ہے. رپورٹ سے متعلق صوبائی صدر پی ٹی آئی کا موقف لینے کی ہم نیوز نے کوشش کی لیکن تب تک جو ہے وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو یہ جناب سوابی جلسے کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب نے جناب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہ اب یو کے شفٹ ہو چکے ہیں. پہلے دبئی میں ہوتے تھے، اب یو کے شفٹ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ وہ مختلف انٹرویوز وغیرہ بھی کرتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے اس انٹرویو میں جو ہے وہ بڑی کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. تو ایک تو جو ہے وہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. انہوں نے کہا 2022 کے بعد اسٹیبلشمنٹ اپنی رول بک سے ہٹی. فوج اگر اپنا تجزیہ کرے تو عوام آج پوچھ رہی ہے کہ ایک کو نکال کر آپ لائے کس کو ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی موجودہ حکومت میں ایک مشیر ہیں، 2-4 روز میں وزیر بن جائیں گے. ان کے سسر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے. انہوں نے 4 ماہ کے لیے لاہور میں احتساب عدالت ختم کر دی. جب میں نے تحقیقات کی تو عدالت بند کروانے میں چڑیا گھر کا انہوں نے کہا ہاتھ تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں جنرل باجوہ نے 100% نہب کے ادارے کو بطور پولیٹیکل ٹول استعمال کیا. مطلب دس لائن، یہ شہزاد اکبر صاحب کی جو لائن تھی کہ جی ہمارے دور میں جنرل باجوہ نے 100% نائب کے ادارے کو بطور پولیٹیکل ٹول استعمال کیا. آپ نے اس پہ اعتراض کیا؟ آپ نے اس پہ کہا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے اس وقت یاد ہے کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ شاہد خاقان عباسی جو آج آپ کے ساتھ متحدہ اپوزیشن کی اس کانفرنس میں شریک تھے وہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ جناب نیب کا ادارہ جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہی شہزاد اکبر آفتاب اقبال صاحب کو ایکچولی اس پہ کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ تو اس وقت ایک اکاؤنٹیبلٹی کے زار بنے ہوئے تھے. اس وقت آپ اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہے اس وقت ہٹلر بنے ہوئے تھے. اس کو بھی اٹھا لو، اس کو بھی بند کرو، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر آپ نے یہاں پہ اس قسم کی فسطائیت اکٹھی کی ہوئی تھی. اور اس وقت جب آپ کو کہا جاتا تھا یا آپ کو جرنلسٹ بھی یہ کہتے تھے کہ جناب نیب جو ہے وہ ان کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو آپ انہی جرنلسٹ کے اوپر آپ کی پی ٹی آئی اٹیک کیا کرتی تھی اور ان کو بکاوا اور ان کو فورن فنڈیڈ اور ان کو را کا ایجنٹ جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا. اور ان کے خواتین کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک کیمپینز چلا کرتی تھیں آپ کے دور کے اندر، جب آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب آپ کا نیب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح استعمال کر رہی ہے. آج ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں. آج شہزاد اکبر صاحب کی بھی ماشاءاللہ آنکھیں کھل گئی. جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں ان صحافیوں کی بات کر رہا تھا نا، سو کالڈ صحافیوں کی، جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور آج ان کی بھی اب آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جناب ہاں جی وہ جنرل باجوہ کے دور میں جو ہے نیب اس طرح استعمال ہو رہا تھا. اور مشیر برائے احتساب یہ صاحب تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نیب مکمل طور پر فوج کا ادارہ ہے. یہ بات ان کو آج پتہ لگی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو جب یہ حکومت سے نکل گئے ہیں تو آج ان کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے نیب جو ہے فوج کا ادارہ ہے. انہوں نے کہا اگر نہ ہوتا تو جس سے جاوید اقبال آج عمران خان کے ساتھ جیل میں ہوتا. فوج نے 2 جماعتوں کو سدھارنے کے لیے ہمارے احتساب کے نعرے کو استعمال کیا. ان کے احتساب کے نعرے کو
فوج نے استعمال کیا. ٹھیک ہے, بزدار ایک رانگ چوائس تھی, لیکن باجوہ کون ہوتا ہے آ کر کہے کہ اسے ہٹائیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی, بہت انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا بزدار ایک رانگ چوائس تھی. اچھا, رانگ چوائس تھی, یہ بات بھی ان کو آج جا کے پتہ لگی ہے. آج جا کے پی ٹی آئی والے جو ہے یہ بول رہے ہیں, جب وہ چھوڑ گیا, وہ بھاگ گیا پی ٹی آئی سے, تو اب یہ مانتے ہیں کہ رانگ چوائس تھی. انہی کے ساتھ ان کا وہ جو جڑواں بھائی وہاں پہ, وہ سیاسی جڑواں بھائی جو بیٹھا ہوا ہے نا امریکہ کے اندر, شہباز گل, وہ اس وقت دن رات ایک کرتا تھا اسی عثمان بزدار کے بارے میں بتانے کے لیے, کیڈا وڈا چن ہے گا. اور جب اس کو فارغ کیا گیا تھا نا, اس کو وہاں سے نکلوایا گیا تھا لاہور سے, اور یہ بھاگا ہوا چلا گیا تھا اسلام آباد, تو تب جا کے اس نے کہنا شروع کیا تھا کہ نہیں وہ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کے منہ کھل گئے ہیں, اب ان کو باتیں کرنا آ گئی کہ جو ہو عثمان بزدار بہت برا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی لیکن باجوہ کون ہوتا ہے کہ آ کر اسے کہیں ہٹائیں. جی, باجوہ وہی ہوتا ہے جس نے آ کے کہا تھا کہ اس کو لگائیں. جب آپ کی کابینہ کے اندر, چلے میں آپ سے شہزاد اکبر صاحب پوچھتا ہوں کہ آپ کی کابینہ میں جب وزیر خزانہ لگ رہے تھے, جب اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور وہ شیخ صاحب کو لایا گیا تھا, یا اس طرح باقی جو وزارت خزانہ کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی, آپ لوگ کر رہے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لگوا رہی تھی کیا اس وقت؟ تو وہ بندے لگوا سکتی ہے, ہٹوا نہیں سکتی. میرے بھائی یہ فارمولا اس طرح چلتا نہیں ہے نا, یہ فارمولا اس طرح نہیں چلتا. باقی جگہوں پہ ان کے کہنے پہ اب عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا تھا. سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے کہتے ہیں انہوں نے لگوایا تھا. عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جب ہم نے ووٹ اکٹھے کرنے ہوتے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ جی بندے سارے اکٹھے کر کے دیو, سارے کام تسی انہوں کو کرواؤ, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ جناب عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے آرمی چیف آپ کو نہ کہے کہ بھائی جان آپ ان کو ہٹائیں. یو ایکسیپٹ کہ وہ غلط چوائس ہے, آپ خود بھی مان رہی ہیں کہ ہاں وہ ہماری غلط چوائس تھی, لیکن آپ کو کہے کوئی نہ. عمران خان صاحب کے بعد 6 بندے اگر آئیں اور آ کے کہیں کہ بھائی جان یہ ہٹا دیں, آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے رہنما, مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ میٹنگ ہوئی تھی, یہ 6 بندے گئے, انہوں نے جا کے کہا, عمران خان صاحب کا آگے سے جواب تھا یہ پہلی اور آخری دفعہ مجھے کہہ دیا کہ عثمان بزدار کو اٹھاؤ, خبردار اس کے بعد آئندہ دوبارہ بات مت کرنا. اور اسی دوران اب ذرا اس کے اوپر بھی آ جائیں, تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا فائلیں کھلوانے کی, یاد کریں وہ ٹائم نکالیں, اور یہ جو ابھی جن کی زمانہ جاہلیت سے جو اب نکل آئے ہیں ان سے بھی جا کے پوچھے گا عثمان بزدار کے اگینسٹ وہ جو یوٹیوبر نے پوری ایک کیمپین چلائی تھی وہ کس کے کہنے پہ چلائی تھی؟ بتائیں, بولے نام لیں آج اس کا, بتائیں وہ کس کے کہنے کے اوپر عثمان بزدار کے خلاف پوری کیمپین چلا رہا تھا؟ ویسے تو وہ پی ٹی آئی کے اندر اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا, اس کو عمران خان بھی برا نہیں لگتا تھا, اس کو پوری پی ٹی آئی برا نہیں لگتی تھی, ایک دم اس کو عثمان بزدار برا لگنا شروع ہو گیا تھا. اس حد تک برا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید عثمان بزدار نے یا تو قانونی نوٹس بھیج دیا تھا یا بھیجنے کی تڑی لگائی تھی, مجھے اب یہ صحیح طرح یاد نہیں آ رہا. اس حد تک بات آگے چلی گئی تھی. وہ کس کے کہنے کے اوپر ویلاگس بن رہے تھے, وہ کس کے کہنے کے اوپر وہ ساری ویڈیوز بن رہی تھی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار برا لگتا تھا, عثمان بزدار کو لگانے والا برا نہیں لگتا تھا. یہ کتنا کمال ہے. یہ آپ ان کی ذرا سائنس چیک کریں کہ عثمان بزدار رانگ چوائس تھی. کس کی رانگ چوائس تھی؟ آفتاب اقبال صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یعنی کہ آپ کا جو بندہ ہے جس نے یہ چوائسز کی, عمران خان صاحب, انہوں پیڑا نہیں کہنا. عثمان بزدار نا بگلے کے اوپر اڑ کے آیا تھا اور سی ایم ہاؤس کے اندر لینڈ کیا تو نے کہا تھا آج تو بعد مینو سی ایم کہنا تھی. عمران خان, دیٹ از دا نیم, عمران خان, انہوں نے لگایا تھا عثمان بزدار کو. یہ تھی وہ گورننس, یہ تھی وہ 3.5 سال کی گورننس جس کا آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی بڑے کمال کے 3.5 سال تھے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.